سے ایک حوالہ دیکھیں، پہلا تسلنیکیوں کا خط، اس کا 5واں باب۔ پہلا تسلنیکیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت، ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے۔ ہر وقت خوش رہو، بلا ناگاہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین۔ کیا ہم نے آیت پڑھی ہے؟ ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سبجیکٹ کون سا چل رہا ہے؟ ٹرسٹ ان گاڈ، خدا پر بھروسہ رکھنے کے تعلق سے کہ ہمیں ہر بات میں اپنے خدا کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے۔ اور آج کا یہ جو میں نے ورس پڑھی ہے نہایت ہی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ یہ بات کو سمجھ لے، اپنی لائف کے اندر لے لے، تو وہ پھر ہر وقت خدا پر ہی بھروسہ رکھے گا اور وہ ڈاواڈول نہیں ہوگا۔ وہ یہ سیکھ جائے گا کہ اسے اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اسے اپنے خدا پر توکل کرنا ہے۔ اور کون سی بات ہے؟ ہر بات میں شکر گزار۔ اب یہ دیکھیے، اگر کوئی بات یہ سیکھ جائے کہ ہر ایک بات میں اسے کیا کرنی ہے، نہیں ذرا سب بولے نا پھر مزہ آئے۔ ہاں، ہر ایک بات میں کیا کرنی ہے؟ آپ نے بولنا ہے دوبارہ سے، ہر ایک بات میں شکر گزاری۔ تو میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ اسے بھائی شکر گزاری ہی کرنی ہے ہر بات کے اندر، تو آپ اس کی زندگی دیکھ لیجئے گا، برکتوں سے بھری ہوگی، اس کے چہرے سے وہ نظر آئے گا، اور اس کو معلوم ہوگا کہ بھائی میں نے اپنے خدا کی شکر گزاری ہی کرنی ہے۔ اور آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت بیمار ہے، اسے بڑی کوئی خاص بیماری، مہلک بیماری لگ گئی ہے، آپ جیسے کینسر لے لیں، وہ کینسر کے اندر وہ چلا گیا ہے، تو اگر تو خدا نے اسے شفا دی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری۔ کیا کرتا ہے؟ جیسے دو بندے ہیں، دونوں کو ہوا ہے، اور جس کو شفا ملی وہ کیا کرے گا؟ کرے گا نا شکر گزاری، بلائے گا آؤ جی مل کر، دیگ بنائے گا بریانی کی اچھی سے اچھی، ہاں سب کچھ اچھا، ذرا چکن اس میں ڈالے گا، سارا کچھ کرے گا، مہمانوں کو بلائے گا، عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوں گے کہ ہمارے عزیز بھائی کو شفا ملی ہے، خادم بھی اکٹھے ہوں گے، وہ شکر گزاری کا انتظام کرے گا کہ خدا نے مجھے بیماری سے شفا دی ہے، تو میں اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور ایک شخص، دوسرا شخص جو ہے وہ بیماری کے اندر ہی پڑا ہوا ہے، اسے بڑی بیماری لگی ہوئی ہے، کینسر لگا ہوا ہے، تو بائبل کیا کہتی ہے؟ اب بائبل کیا کہتی ہے کہ وہ بھی کرے، بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ بھی کرے، ٹھیک ہے؟ شفا پانے والا کرتا ہے، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ دوسرا بھی کرے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ بات سمجھے، فالو کر لے گا،
پلے سے باندھ لے گا کہ اسے ہر بات میں شکر گزاری کرنی ہے، اپنے خدا کا شکر گزار ہونا ہے، اپنے منجی کا ہر ایک بات کے اندر۔ تو جیسے میں نے کہا ہم برکتوں کے اندر شکر گزاری کرتے ہیں، گھر بنا لیا ہے شکر ہے خدا ان کا، اور کوئی گاڑی لے لی ہے، کار لے لی ہے، یا موٹر سائیکل لیا ہے، یا کوئی خدا نے اولاد کی برکت دی ہے، شکر گزاری کا رینج کرتے ہیں۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ ہر بات میں، یعنی ناموافق حالات کے اندر، مشکلات کے اندر، ہر ایک بات میں بائبل کہتی ہے کہ خدا کا شکر کرو۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے اگر کوئی یہ لیسن کو لے لے، سمجھ جائے اس بات کو کہ بھئی اسے شکر گزاری کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا سیکھ جائے گا۔ جو ان پیغامات کا مقصد تھا کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں، اور میں نے ان میں سکھایا کہ مصیبتوں کے اندر بھی خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور جب ایسی ناسازگار موسم ہو اور آسمانوں میں زمین پر اس طرح کی حالات ہوں، ناموافق حالات، سب میں خدا کا شکر کرنا ہے، بیماریوں کے اندر بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل اسی طرح جیسے مسیح خداوند نے ایک تمثیل سنائی، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ 10 کوڑی مسیح خداوند کے پاس آئے، اور اس نے لکھا کہ 10 کو کیا دی؟ شفا دی، 10 ہی شفا پا گئے۔ تو شکر گزاری کے لیے واپس کتنے آئے؟ 1، باقی 9 نہیں آئے، حالانکہ سب کو شکر گزاری کرنی ہے، اور لکھا ہر ایک بات میں، کیونکہ لکھا یسوع مسیح میں خدا کی یہی تمہاری بابت مرضی ہے۔ تو صرف ایک شخص آیا شکر گزاری کے لیے، اور آپ دیکھیں اس تمثیل سے یا اس کہانی سے جو لیسن ہمارے لیے ہے کہ وہ ہر بات میں شکر گزاری کرنے والے چند ایک ہوتے ہیں، چند ایک ہر بات میں شکر گزاری کرنے والے آپ کو ملیں گے۔ اور اگر سب ہو جائیں، سب بھی اس بات کو فالو کر لیں، اس لیسن کو لے لیں سب، کہ بھئی ہر حال میں اسے شکر کرنا ہے، ہر ایک بات کے اندر شکر کرنا ہے۔ آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، میں اس کو پریکٹس کرتا ہوں۔ میں آتے جاتے جب کبھی میرا دھیان تو جو کسی اور چیز کی طرف جاتی ہے، میں فوراً اپنی لائن پہ آ جاتا ہوں، شکر گزاری کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ بھی اگر مائنڈ ڈسٹرب ہو، کسی طرف اور ڈسٹریکٹ کرے، ادھر ادھر جانے کی کوشش کرے، تو اسے پٹری کے اوپر لے کے آئیں، اسے لائن کے اوپر لے کے آئیں کہ نہیں بھئی یہی راہ ہے۔ تو یہ پریکٹس سے ہوگا، یہ مشق کرنے سے ہوگا، ریاضت کرنے سے ہوگا۔ کوئی ایسے نہیں ہو جائے گا کہ آپ کہیں کہ آج ہی یہ جو ہے نا وہ گول کر میرے دل کے اندر ڈال دی جائے بات کے مائنڈ کے اندر، وہی ایسے نہیں۔ پریکٹس ڈیلی، ہر روز کی بنیاد کے اوپر، بیس کے اوپر ڈیلی۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے شکر کریں، سب باتوں کے لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے۔ اور بائبل میں رومیو خط 1 باب پڑھے تو لکھا ہے انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور دوسری بات شکر گزاری نہ کی۔ اب آپ اس بات کو لیجئے، آپ دیکھیں ایسے کلیسیاؤں کے اندر ہیں، خدا کو جان لیا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، جان گئے خدا کو، لیکن کیا لکھا کہ اس کی خدائی کے لائق اس کی شکر گزاری بولیے نہ کی۔ یعنی خدا کی خدائی کے لائق یہ لکھا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ وہ نالائق حرکتوں میں پڑ گئے، اس کی خدائی کے لائق تمجید اور اس کی شکر گزاری انہوں نے نہ کی۔ اور اسرائیلی بھی پورا ان کا 40 سالہ سفر ہم پڑھے تو بڑبڑاہٹ سے بھرا ہوا ہے، کڑواہٹ سے بھرا ہوا ہے،
بڑبڑاتے بات کے اوپر، پانی نہیں ہے بڑبڑانا شروع کر دیا، روٹی نہیں ہے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ آج بھی گھروں کے اندر ایسے حالات ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آ جائے بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ جائے بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ خدا کا ارادہ اور مرضی کیا ہے کہ ہر ایک بات میں بولیے کیا کرو، شکر گزاری کرو۔ جو کچھ بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، جن حالات کا بھی سامنا ہے، بائبل کہتی ہے کہ ہر بات میں کیا کرو، خدا کا شکر کرو۔ اور میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ بات سیکھ جائے تو وہ پھر بیماریوں کے اندر، مشکلات کے اندر، پرابلمز کے اندر، مسائل کے اندر، غربت کے اندر بھی رہنا سیکھ جائے گا۔ اسے معلوم ہے کہ میرا بھروسہ اپنے خدا پر ہے اور وہ مجھے جن حالات میں سے گزارتا ہے میری بھلائی کے لیے گزارتا ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ سب چیزیں، آگے بولیے، مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی، گڈنس، یہ بھلائی کے لیے ہے۔ اور لکھا جو کچھ تم سہتے ہو یہ بھلائی کے لیے ہے، ترقی کے لیے ہے، اور یقین جانے کہ خدا اس میں اپنا کام کر رہا ہے۔ اس لیے جہاں پر لکھا ہے نا رومیو 8:28، بڑی مشہور آیت ہے، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ آگے لکھا ہے جن کو اس نے پہلے سے جانا۔ اب آپ اس پوائنٹ کو فالو کیجئے، جن کو اس نے، بولیے، پہلے سے جانا۔ کب سے جانا؟ پہلے سے، ہماری پیدائش کے بھی پہلے سے۔ آپ یہ فالو کیجئے، ہمارا خدا کام کر رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ ویسے نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر وہ کام کر رہا ہے، جن کو اس نے پہلے سے جانا، اور آگے لکھا اور پہلے سے مقرر کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی یہ سمجھ جائے اس بات کو، اس حقیقت کو، اس ٹروتھ کو، کہ پہلے سے خدا کام کر رہا ہے میری لائف کے اندر، اور وہ آج سب کچھ، ایوری تھنگ ہم شکل اس کی مانند ہو، اس کے جیسا ہو، یہ خدا کا پلان ہے۔ یعنی ایک ایماندار کو اس کے شبیہ کے اوپر ڈھلنا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کو لینا ہے، اس کے کردار کو لینا ہے۔ سب کچھ وہ پہلے سے جانتا ہے۔ اس سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شکر گزاری ہر ایک بات میں کرتا ہے تو وہ شو کرتا ہے کہ اس کا بھروسہ اپنے خدا کے اوپر ہے۔ بڑبڑانے سے، کڑنے سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خدا کے بارے میں نالج کم ہے، اسے خدا کی پہچان نہیں ہے، اسے خدا کے بارے میں سمجھ کم ہے۔ اس لیے وہ گھر کے اندر اس نے ایسے لڑائی جھگڑے اور مشکلات کریٹ کی ہوتی، اسے معلوم نہیں ہے۔ اب ایک بڑی اگزامپل ہمارے پاس بزرگ ایوب کی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، کہانی آپ نے سنی ہے، کیا کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوا۔ سب کچھ اس کا ختم ہو گیا ایک ہی دن کے اندر، سب کچھ اس کا جاتا رہا۔ اور پیچھے جو خدا نے آرڈر دیا تھا ابلیس کو کہ ٹھیک ہے تو کر سکتا ہے اس کے ساتھ، اس کی جان کو صرف نقصان نہ پہنچانا، باقی جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے، سب کچھ وہ کر رہا ہے، ابلیس کر رہا ہے۔ ایک ہی دن میں اس کے جو بچے تھے 10 کے 10 وہ مر گئے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ حیران ہوتے ہیں کہ یار 10 بچے جس کے ایسے پڑے ہوں، ڈیڈ باڈیز 10 چارپائیاں پڑی ہوں گھر کے اندر، کیا وہاں پر حالات ہوگا۔ اور خبر آئی کہ بیل سارے، اونٹ، گدھے اور سب کچھ بائبل میں، کہ اس نے خدا کو کیا کیا، جھک کر، ذرا بولیے، جھک کر سجدہ کیا۔ اور کیا کہتا ہے، کہتا ہے
خدا نے دیا، خدا نے لیا، اسی کا نام، یہ پرستش اس نے کی خدا کی۔ اس لیے جو ورشپ کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ خدا پر اس نے بھروسہ ہے، رکھنا ہے۔ جو شخص خدا کی شکر گزاری کرتا ہے وہ شو کرتا ہے کہ اس کا خدا پر بھروسہ ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، جتنی زیادہ شکر گزاری اتنا زیادہ بھروسہ خدا پر وہ شو کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں پھر کتنا کلیسیوں میں پتہ چل جاتا ہے کتنا بھروسہ ہے خدا پر، تو رزلٹ سے پتہ چلتا ہے، جو نظر آتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کتنا بھروسہ ہے خدا کے اوپر۔ اور اب ایوب کی ہمیں رزلٹ نظر آتا ہے، سب کچھ بھی چلا گیا، وہ کہتا ہے کہ خدا نے دیا تو بھائی خدا نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ کئی تو اس طرح سے یہ بات کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے یار خدا نے دیتا سی، ٹھیک ہے لے لیا، ایسے مجبوری میں، کہ بھائی ہو گیا جو کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے اسی نے دیا تھا بھائی۔ اس طرح سے ایوب نے اس طرح سے نہیں کیا، نہ مجبوری نہ لاغری سے اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے باخوشی برضا خدا کی تمجید کی، یعنی کہ سجدہ کیا، ورشپ کی، خدا کو سجدہ کیا۔ اب دیکھیں 10 بچے مرے ہوں اور سامنے بندہ گھٹنوں کے بال نیچے سجدے میں ہو، کبھی دیکھا ہے ایسا؟ نہیں دیکھا۔ یہ اسے معلوم ہے، کہتا بھئی خدا نے دیا تھا، خدا نے لیا، یہ بچے کیا میرے تھے؟ میں انہیں کہاں سے لے کے آیا؟ خدا نے دیا تھا، یہ بیل، یہ گدھے، یہ مال و دولت میں کہاں سے لے کے آیا تھا؟ یہ تو خدا نے دیا، خدا نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ سب کچھ اسی کی طرف سے، تو میں کیوں اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ اور بائبل میں کرنتھیوں کے خط کے اندر پالوس نے کہا کہ کون سی چیز ہے جو تو نے خود پائی ہے، جو تو نے کسی سے نہیں پائی؟ کیا چیز ہے تمہاری اپنی؟ یہاں پہ میں کہوں کہ میرا کچھ اپنا ہے، کیا میں نے دوسرے سے نہیں پایا؟ اسی طرح آپ سب جتنے یہاں جمع ہیں، سب کے سب پیچھے جو بیٹھے ہیں، کیا چیز، کون سی چیز ایسی ہے جو آپ خود سے لے کے آئے؟ کوئی ہے تو مجھے بتائیں ذرا، کوئی ہے کسی کی؟ بھائی اسی سے ملا، اسی نے دیا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے اسی نے دیا تو اسی نے لے لیا، تو اس کا نام مبارک۔ اور 17واں باب مال کی کتاب پڑھ لیجیے گا، پالوس کہتا ہے کہ یہ زندگی اور سانس اسی نے دی ہے۔ آپ ابھی جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ آج جو ناشتہ کیا ہے نا، ایک نوالا جو لیا ہے اپنے منہ کے اندر، یہ اسی کی طرف سے ملا ہے۔ کون سی چیز آپ نے خود سے پائی ہے؟ کس بات کے لیے فخر ہے پھر؟ اور کس بات کے لیے پریشانی ہے، واویلا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ملا؟ تو کس چیز کے لیے فکر ہے؟ کہتا ہے کون سی چیز ہے جو تو نے کسی سے نہیں پائی؟ اور پھر کہتا ہے خدا نے سانس اور زندگی دی، بھئی سب کچھ اسی کی طرف سے، اسی نے دیا ہے اور اسی کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اور اس لیے جو ایسے مشکل حالات میں بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں نا، وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ان کا خدا پر بھروسہ ہے۔ اور جب ایوب نے یہ کہا تو اس نے دکھایا کہ ہاں میرا بھروسہ خدا پر ہے، میرا توکل اسی کے اوپر ہے۔ کہتا ہاں جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ اس کا بھروسہ خدا پر ہے۔ اور آپ دیکھیں اس نے کہا خدا نے دیا، خدا نے لیا، حالانکہ پیچھے کون کر رہا ہے؟ ابلیس کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ کار ابلیس رہا ہے۔ تو کہتا کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے بھائی،
اسے معلوم ہے کہ خدا سے بڑی اور کوئی ہستی نہیں ہے. خدا کا اختیار ہے پوری دنیا کے اوپر. ابلیس کی قوتیں جتنی بھی کیوں نہیں ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، لکھ لیں، پلے سے باندھ دیں کہ خدا کی مرضی سے جو کچھ بھی وہ کرتی ہیں، خدا کے آرڈر سے اپنے طور پر نہیں کر سکتی کچھ بھی. یا فوری کہہ رہے تو تھوڑا بہت ہو اے جی وہ کر دیتا ہے کسی نے، ہاں ساڈے نے کر دیتا ہے کسی نے، ساڈے گھر کسی نے پانی چھڑک دیتا ہے، کسی نے تویز سٹ دیتا ہے، کسی نے کوئی انڈا راستے میں پھینک دیا، کوئی دال پھینک دی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے. ایوب سے پوچھئے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ خدا نے کیا ہے. ہاں، اور نوح کی کتاب لکھا وہاں پر کہ جو کچھ زمین پر ہوتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے. وہ کیا ہے جو خدا کے حکم سے باہر ہے؟ کچھ بھی نہیں. خدا کے فرمانے سے، خدا کے آرڈر سے، خدا کے حکم سے. ابلیس کی قوتیں بھی خدا کے حکم سے کام کرتی ہیں. شاید آپ کو یہ سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل لگے، یہ آپ کہیں کہ یار یہ بھائی تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، لیکن ایسے ہی ہے. بائبل اس کا بیان کرتی ہے. اس لیے مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. ساری پارس، ساری اتھارٹیز، تخت، ریاستیں، سب کچھ یہ خدا کے اختیار میں ہے. اس کے اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. اس لیے جب اس کا ہے تو پھر اس کی پرستش، اس کی حمد، اس کی شکر گزاری ہر ایک بات کے اندر. اور داؤد کی لائف تو شکر گزاری سے بھری ہوئی. بڑے آپ بار بار وہ اسی بات کو، زبور شروع اسی بات سے، اے میری جان خدا کو مبارک ہے. آگے بولے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ تیری ساری بیماریوں سے تجھے شفا دیتا ہے، تجھے اچھی اچھی نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے، عقاب کی مانند سر نوجوان کرتا ہے، اور کہتا ہے تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے. اب دیکھیں کتنی شکر گزاری ہر ایک بات کے اندر. ایوب نے یہی کیا، اس نے شکر گزاری اپنے خدا کی جو ہے وہ کی. آج ہم دیکھتے ہیں ناشکری بھری پڑی ہے، اور بات بات پر جو ہے وہ ہم مظاہرہ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں اپنی لائف سے کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں خدا کی برکتوں نعمتوں کے لیے جو اس نے دی ہیں. اور پولس نے جو بات کی کہتا ہے کہ مسیح یسوع میں، میں غور کر رہا تھا کیوں اس نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا، ہر ایک بات میں شکر کرو کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے. نو ساتھ یہ لکھا کہ مسیح یسوع میں خدا کی بابت، تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. اس نے مسیح خداوند کو بیچ میں ہائی لائٹ کیا. وجہ کیا کہ خدا نے مسیح میں ہم پر بہت بڑا فضل کر دیا ہے. ہاللیلویا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اسی میں ہم نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اتنا بڑا فضل، اتنی بڑی بخشش، اور ہم ناشکری کرتے پھریں، ہم جو ہے وہ ایسے ہی گھبراتے پھریں. اس لیے یہ یاد رکھے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ پہلے سے جانتا ہے جن کو اس نے پہلے سے جانا. میری بابت، آپ سب کی بابت وہ پہلے سے جانتا ہے. یوسف کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک بھائیوں نے بیچ دیا. یہ خدا پہلے سے اس کو جانتا ہے. خدا کو خبر ہے، معلوم ہے کہ یوسف بیچا جا رہا ہے. یوسف جو ہے وہ پوتیفار کے گھر میں ہے، یوسف قید خانے کے اندر ہے. سب اس کو پہلے سے معلوم ہے، سب پہلے سے وہ جانتا ہے. خدا کو پتہ ہے، لیکن یوسف کی لائف میں ہونے دے رہا ہے، کیونکہ خدا کا ایک مقصد ہے. جو کچھ میرے اور آپ کے لیے ہے، خدا کا ایک پلان ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ اپنے مقصد کے تحت کام کرتا ہے. وہ ہمیں نہیں دیکھتا، وہ اپنے مقصد کے تحت کام کرتا ہے. کہ وہ ہمارے مقاصد کو سامنے رکھے، نہیں، خدا کا اپنا ایک مقصد ہے. یوسف بیچا جا رہا ہے، یوسف پوتیفار کے گھر میں ہے، یوسف قید خانے کے 17 سال تک قیدی کی حالت میں وہ رہا ہے. ناجائز اس نے وہ قید کاٹی، 13 یا 17 دونوں میں سے ایک.
انہیں کچھ بھی نہیں کیا، لیکن خدا جانتا ہے۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ خدا کا مقصد تھا، کہتا ہے اس لیے کہ خدا نے پہلے سے یہ ارادہ کر لیا، اور کہتا ہے تم نے میرے ساتھ برائی کی لیکن خدا نے اسی برائی سے بھلائی پیدا کر دی، اور کہتا ہے تاکہ میں ان 75 جانوں کو بچا سکوں۔ یہ خدا کا مقصد تھا یوسف کی لائف کے اندر کہ وہ ان 75 جانوں کو بچا سکے، نہیں تو وہ کال سے مر جانی تھی۔ اب اس بات کو نکتے کو سمجھے کہ خدا پہلے سے جانتا ہے کہ کنعان کے اندر کال ہوگا، اور میں نے یوسف کو کسی طرح ملک مصر میں پہنچانا ہے، اور کیسے پہنچانا ہے؟ خدا نے بھائیوں کے ذریعے سے کام شروع کر دیا۔ بھائیوں نے اس کو بیچ دیا، کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے وہ مصر کا حاکم اس کو لے گیا، اور پھر جو ہے وہ غلامی، اور پھر مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بنا، اور خدا کی قوم 75 جانے وہ محفوظ رہ سکی کال کے دنوں میں۔ اس لیے آج دنیا کے اندر حالات بہت جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی اگرچہ بڑھتی جا رہی، لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ خدا کے کنٹرول میں ہے۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ لیڈرز پر نظریں کبھی نہ لگائیں۔ سب سے بڑا جو لیڈر ہے، جس کی مرضی کے اندر ہے، بادشاہ کے دل، بادشاہ کے سلطنتیں، ہمیں اپنی نگاہ صرف اور صرف اسی پر لگانی ہے۔ اس لیے ہر ایک بات کے اندر شکر گزاری کرنی ہے۔ آمین۔ کیونکہ وہ جانتا ہے ہمارے حالات، جو کچھ ہم سہ رہے ہیں، جو جہاں میں سے گزر رہے ہیں، سب کچھ وہ جانتا ہے اور اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اور کل بھی میں ایک بھائی سے بات کر رہا تھا، حالانکہ جو بھی وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو، لیکن کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ یہ سائن ہے، مہنگائی کا بڑھنا ہمارے منجی کی آمد کا سائن ہے، کیونکہ بائبل جو بتاتی ہے، جب ہم تیسری مہر کھولتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں تیسری مہر کھلتی ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ گندم ایک سیر 1 دینار کی، یعنی آج کا اگر لگائیں تو 1000 روپے کی 1 کلو گندم، یعنی اس پیریڈ کے اندر مہنگائی زوروں پر ہوگی، بڑھتی جائے گی، اور یہ ہمارے خداوند منجی کی آمد کا سائن ہے۔ جو کتنا مرضی کہہ لیں کہ کنٹرول ہو، کنٹرول نہیں ہو سکتی، ہمیں صرف اس کی شکر گزاری کرنی ہے جو یہ ثابت کرے گی کہ ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اور سارے حالات میرے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہر ایک بات کے اندر، اور پھر پرستش سب کا سب سے بڑا جو ٹول ہے، یہ دکھاتی ہے کہ میرا بھروسہ اس پر ہے۔ آپ گھر میں کتنی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے اپنا، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں بہت سے دعائیں کرنے والے ہیں، لیکن شکر گزاری خدا کی۔ اور پھر جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میرا انحصار اس کی ذات کے اوپر ہے۔ شکر گزاری یہ ظاہر کرتی کہ ہمارا انحصار خدا پر ہے۔ جیسے آپ کو کوئی چیز ملتی ہے پیرنٹس کی وجہ سے، کپڑے کو ملتے ہیں، کبھی جوتے کو ملے، آپ کہتے ہیں تھینک یو، تھینک یو، جی پاپا جی، ماما جی، شکریہ، آپ نے دیا ہے۔ اور جب کوئی شکر گزاری کرتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند تو نے مجھے دیا ہے، ہاللیلویا، تیری طرف سے مجھے ملا ہے، میں تو اس قابل نہیں، میں تو اس لائق نہیں، یہ تو نے دیا ہے، تیری طرف سے مجھے ملا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شکر گزاری نہیں کرتا تو یاد رکھے کہ شاید وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں بہت کام کرنے والا ہوں، بہت محنتی ہوں، میں نے یہ محنت سے کمایا ہے، سب کچھ میں نے کیا ہے۔ بائبل میں ایک مسیح خداوند نے کہانی سنائی، اس نے بڑی محنت کی اور پھر سب کچھ تیار کر لیا، فصل آ گئی، اس نے کہا کہ یہ کوٹھیاں چھوٹی ہو گئی ہیں، میں ان کو بڑھاؤں گا اور نئے بناؤں گا مکان، اور سارا مال اس میں رکھ چھوڑوں گا۔ کہتا ہے میں نے یہ کیا ہے، اور پھر کہوں گا کھا میری جان، بہت برسوں کا ناج ہے، موجاں لگیاں ہیں، کھا جو کچھ ہے۔ بائبل کہتی کہ مسیح نے کہا کہ اے نادان، آج اسی رات تیری جان تجھ سے
طلب کر لی جائے گی. یعنی جو کچھ تیرے پاس ہے تو شکر گزاری نہیں کر رہا. اس لیے تھوڑے میں بھی جو کچھ ہے آپ کے پاس خدا کی شکر گزاری کیا کریں. جس حال میں بھی ہے خدا جانتا ہے اور اس کو معلوم ہے سب حالات میں. اس کو پتہ ہے کہ جن بھی حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں, کیونکہ وہ پہلے سے جانتا ہے, جن کو اس نے پہلے سے جانا, پہلے سے مقرر بھی کیا تاکہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. یہ اس کا خدا کا پلان, یہ مقصد کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. اس لیے وہ دکھوں میں سے بھی گزارتا ہے, مشکلات میں سے بھی, پرابلم میں سے بھی, ہر طرح کی جانے دیتا ہے. وجہ کیا, تاکہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو جائیں. ہاں, اس سے یہاں پر وہ پولس کہتا ہے کہ شکر گزاری ہر ایک بات کے اندر, اور کہتا ہے بلا ناغہ دعا کرو, شکر گزاری کرو. ہاں, فلپیوں کا خط پڑھے تو لکھا ہے ہر ایک بات میں, اور کہتا ہے کہ دعائیں, التجائیں, مناجاتیں, کہتا ہے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے چڑھائی جائے. ہاں, پیش کرنی ہے ہم کو. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی شکر گزاری پیش کرنی ہے. یہاں پر آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ کہ آپ ویسے آ جائیں؟ نو, آپ ہفتہ بھر کی شکر گزاری پیش کریں کہ خدا تیرا شکر ہے اس ہفتے تو نے سنبھالا ہے, میری ضرورتیں پوری کی ہیں, مجھے کھانے پینے کو دیتا رہا ہے, میرے گھر میں تو نے اپنی برکتوں کو جاری ساری رکھا ہے. شکر گزاری پیش کی جائے. یہاں پر پولس کہتا ہے کہ سب سے پہلے مناجاتیں, دعائیں, التجائیں, کہتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ چڑھائی جائیں. اور رزلٹ کیا ہے؟ لیکن تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں و خیالوں کو مسیح یسوع میں, آگے بولیے, محفوظ رکھے گا. یہ رزلٹ ہے جی, دلوں خیالوں کو وہ محفوظ رکھے گا. کن کو؟ دلوں اور خیالوں کو. اس لیے جو شکر گزاری کرتا ہے, یاد رکھیں کہ اس کی دعائیں, التجائیں, شکر گزاریاں, مناجاتیں, ہاں, وہ محفوظ کی جاتی ہیں. اب یہ رزلٹ ہے. ہاں, کیا کی جاتی ہیں؟ یہی لکھا ہے نا, تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں خیالوں, یعنی جو کچھ تمہاری درخواستیں ہیں, کوئی شکر گزاری کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کی درخواست خدا کے سامنے محفوظ کی جاتی ہے. اور محفوظ کی جاتی ہے تو پھر وقت آتا ہے خدا اس کو نکالتا ہے اور سن لیتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے شکر گزاری سے آپ کی دعائیں, آپ کی سپلیکیشنز, مناجاتیں خدا کی حضوری میں اٹھائی جاتی ہیں. اس لیے جب آپ آتے ہیں تو آپ اس بات کو یاد رکھیں. یہاں پر دعا کے لیے کہا جاتا ہے آپ شکر گزاری کرنا شروع کریں. کیا خدا تیرا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں. سب سے بڑی یہی بات. ہاں, کتنی باتیں, ایک بات شکر گزاری کہ خدا تو نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ بھلائی کی. ہاں, کتنی باتیں ہیں. کھانے پینے پہننے کو تو دیتا ہے, آپ کرتے جائیں. شکر گزاری اتنا بڑا وسیع سبجیکٹ ہے کہ کوئی کرتا جائے وہ ختم نہیں ہوتی. اسی لیے پالوس نے کہا ہر بات میں شکر گزاری کرو. ہاں, ہم صحت پائیں, اولاد ملے, گھر بار ملے, پھر شکر گزاری اچھا ہے, پھر بھی کریں. ہاں, لیکن کاش اس بات کو کوئی سمجھے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنی ہے. میں نے آج اپنی شکر گزاری چڑھانی ہے خدا کے تخت کے سامنے. یہاں پر آنے کا یہ مقصد ہوتا ہے. ہاں, ورشپ میں بھی آپ آیا کریں, کوائر کے ساتھ مل کر خدا کے حضور میں, مل کر خدا کے حضور میں چڑھائے شکر گزاریاں. بھئی یہ مقصد کہ خدا سنے, ہماری شکر گزاریوں کو قبول کرے, ہماری دعاؤں کو یاد رکھے. اور کیا مقصد ہے؟ یہی تو مقصد ہے. ادھر نہیں, اور دلوں میں کیا کیا ٹھانا ہوتا ہے, کیا کیا پلانز لے کے لگے پھرتے ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ سب سے پہلے دعائیں, التجائیں, مناجاتیں, شکر گزاریاں خدا کے حضور میں چڑھائی جائیں.
یہاں پہ شکر گزاری چڑھانے آتے ہیں. ہاں آج بڑا گلیوں کے اندر پانی تھا، میں دیکھ رہا تھا ادھر سے، جب آیا میں تو باجی بیٹھی ہے، وہ پانی میں سے وہ پانی تھا اتنا، اور اس نے تھوڑا سا اوپر کیا پہنچو کو، اور وہ پانی میں سے بیچاری گزر کر. اسی طرح آپ سب بہت سے جو پانیوں میں سے گزر کر آئے ہیں، ادھر سے ادھر بہت پانی تھا، ادھر تو کچھ کم تھا لیکن بہت پانی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ گزر کر، اور آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آئے ہیں. اس بات پہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. ہاں بھئی یہ رکاوٹیں عارضی ہیں اور ان کو عبور کرنا ہے. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں، پانی بڑا ہے کیوں جائیے. بھئی کوئی گاڑی لے لیں، آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آ جائیں، کسی نہ کسی طرح سے پہنچے یہاں پر خدا کی بارگاہ کے اندر. ہاں یہ نہیں کہ پانی رکاوٹ بن جائے. کوئی خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر تو کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کے لیے پانی کا بھی انتظام ہے، پاؤں دھو کر آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، اس کے حضور میں اپنی شکر گزاریاں گزار سکتے ہیں. باجی آپ بھی، پانی آپ کے سارا ہوتا، میں دیکھ رہا تھا سب. اور خدا کا شکر بہت سے بہن بھائی آئے. بھئی یہاں پر تو ٹھیک ہے، کلین بچھا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے خدا اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا جو تمہاری برداشت سے باہر ہو. خدا کا شکر ہے کہ چرچ میں پانی نہیں آ سکتا، گلیوں میں بے شک آ سکتا ہے، اگرچہ ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہر بات میں اس کا مطلب کہ ان پانیوں کے لیے بھی ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا تیرا شکر ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تیرا ان پر بھی اختیار ہے. ہر ایک حالات کے اوپر میرے اور آپ کے منجی کا اختیار ہے، اتھارٹی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. تو اب پھر کیا کریں؟ ان کو سہتے رہیں، بے شک سہنا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک بات، چھٹکارے کے لیے دعا بھی کرنی ہے. آپ مشکل کے اندر ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ دعا نہیں کرنی. ہمارے منجی کرائسٹ نے بھی کی، کہتا ہے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اس نے دعا کی. پالوس بھی کہتا ہے کہ اے خدا یہ کانٹا مجھ سے ہٹا لے، اور کانٹا لگایا کیوں گیا؟ حلیمی کے لیے، کہ اس کی زندگی میں حلیمی آ جائے. کس بات میں؟ کرنتھیوں کا خط 12واں باب پڑھیں گے تو لکھا ہے مکاشوں کی زیادتی کے سبب سے میرے پھول جانے کے اندیشے سے. ہاں کیا کہتا ہے؟ میرے پھول جانے کے اندیشے سے. اسے خطرہ تھا کہ پھول نہ جائے. کئی پھول جاتے ہیں نا، ایسے ہی پھولے ہوتے ہیں. پالوس پر بھی یہ آزمائش آئی کہ یہ پھول جائے گا. کئیوں کے پاس تو کچھ ہوتا بھی نہیں، وہ ایسے ہی پھولے پڑتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا انہوں نے لے لیا، کیا ان کے پاس آ گیا. کہتا ہے میرے پھول جانے کے اندیشے سے خدا نے مجھے ایک کانٹا چبویا کہ یہ شخص پھول نہ جائے. اس لیے یاد رکھیں کہ خدا ہمیں حلیم بنانے کے لیے کئی دفعہ وہ کانٹے لگاتا ہے، کانٹے چبوتا ہے کہ ہم پھول نہ جائیں. ہمیں دولت کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے ہم پھول جائیں کہ میرے پاس تو یہ آ گیا، یہ آ گیا، پھر وہ کانٹے لگا دیتا ہے ہاں کہ یہ پھول نہ جائے. پالوس کو یہ لگا کانٹا، کہتا ہے میرے پھول جانے کے اندیشے سے خدا نے ایک کانٹا میرے اندر لگایا. کہتا ہے خدا یہ کانٹا ہٹا لے. اب خدا نہیں ہٹا رہا، کیوں نہیں ہٹا رہا؟ کہ بھائی حلیم ہو، پہلے عاجز ہو. مکاشوں کی اتنی زیادتی بھرپور، اتنے مکاشے پالوس کو ملتے تھے، اتنے مکاشے، اور آپ اس کے لیٹرز بھرے پڑے ہیں، تعلیم سے بھرے پڑے، اتنے مکاشے. کہتا ہے کہ میں آسمان پر تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا. یہ اتنے مکاشے اس کو ملے، لیکن خدا نے کہا نہیں، یہ اس کو ذرا ایک کانٹا لگا دے. کانٹا چبویا. کہتا ہے خدا یہ کانٹا ہٹا لے. خدا نے کہا نہیں، پھر ٹھیک ہے لیم ہوں. پھر خدا نے کہا کہ ہاں کانٹا یہ لگا رہے گا، لیکن میرا فضل تیرے لیے کافی ہوگا. اس لیے آگے سنیے کیا کہتا ہے. کہتا ہے اس لیے جس دن میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں زور آور ہو جاتا ہوں. اور کہتا ہے میں اپنی کمزوریوں پر بھی فخر کرتا ہوں. کمزوریوں کے اوپر فخر.
ہم تو یہاں فخر کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ سب کچھ ہے، میرے پاس فخر ہے، بڑا فخر ہے جی۔ ہاں، کمزوریوں پر بھی کوئی فخر کرے۔ میں بیمار رہتا ہوں، میں خدا پر فخر کرتا ہوں، میں غریب رہتا ہوں، میں خدا پر فخر کرتا ہوں۔ میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ نے دعا نہیں کرنی ہے۔ پولس نے کی، مسیح نے کی کہ ان سے نجات چھٹکارا لے، لیکن فخر کے ساتھ۔ ہاں، فخر کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے میں فخر کرتا ہوں کمزوریوں پر بھی۔ آگے کہتا ہے تاکہ خدا کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ ہاں، کیا چھائی رہے؟ قدرت، پار خدا کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ یہ ہے دکھوں کا مقصد۔ اب وہ کمزور ہے لیکن خدا کی قدرت اس پر ہے۔ ہاللیلویا۔ کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہو جاتا ہوں۔ اس سے کوئی کمزوری آئے بھی، آپ گھبرائے کسی وجہ سے، اسی وقت زور، اسٹرینتھ، اور کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنا شروع کرنا ہے۔ ہاں، ہر بات میں، کمزوری میں بھی، بیماری میں بھی، تنگی میں بھی، مصیبت میں بھی۔ ہاں، کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی؟ سب باتوں میں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ سب باتوں میں اس کا اختیار ہے، کنٹرول ہے۔ آمین۔ اس لیے یہ بات اگر کوئی پلے سے باہر لے گا کہ اسے ہر بات میں شکر گزاری کرنی ہے، وہ خدا پر بھروسہ رکھنا سیکھے گا۔ آمین۔ اس لیے آپ گھر کے اندر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاتے اس بات کو پریکٹس میں لیں کہ میں نے اپنے خدا کی ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنی۔ آمین۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور خدا ان کی شکر گزاری کرنا شروع کیجئے۔